ناظرین، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کو آپ موت کی علامتیں بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے، یعنی جو انسان پیدا ہوتا ہے، اسے مرنا ضرور ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کرنے والا ہوں وہ سب حدیث پاک کی روشنی میں ہوگا، تو آپ ایک ایک چیز کو کافی غور سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، یہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے، بلکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ روح نکالتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنی زندگی میں، کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری تھی، اس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اس کو یہ تکلیف تھی، اس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اور الگ الگ بات لوگ کہتے ہیں، کوئی اس وجہ سے مر گیا، کوئی اس وجہ سے مر گیا، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے جن کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ الگ الگ بیماریوں پر الگ الگ بات لوگ کرتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے بالکل الگ ہوتا تھا۔ اور ہوتا کیا تھا وہ آپ سنیے۔ سرکار امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں۔ بہت اہم حدیث پاک ہے، کافی غور سے سنیے۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت پہلے لوگوں کو بلا کسی درد یا بغیر کسی مرض کے وفات دیتے تھے۔ یعنی پہلے جو آپ روح نکالتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کو مرض ہوگا، بیماری ہوگی تب روح نکلتی تھی، ایسا نہیں، ڈائریکٹ ہی روح نکال لیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے لوگ ان کو لعنتیں بھیجتے اور ان کو برا بھلا کہتے، معاذ اللہ۔ یعنی آپ کیا کرتے، سیدھا روح نکال لیتے، پہلے کوئی درد یا بیماری نہیں ہوتی، ڈائریکٹ روح نکال لیتے۔ تو یہ جب لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، میں جب ان لوگوں کی روح نکالتا ہوں تو جو ان کے متعلقین ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں کو پیدا کیا۔ اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ عزرائیل علیہ السلام نے روح نکالی، بلکہ کیا لوگ کہتے ہیں، اور ہم بھی کیا کہتے ہیں، ارے فلاں بیماری وہ مر گیا، یا اس بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پہلے کچھ اور تھا، اب بعد میں کچھ اور ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس سوال کی طرف آتا ہوں، یا اس آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، اس طرف آتا ہوں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے بدن میں جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ ایک ایک چیز کافی غور سے سننا کہ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیے، حدیث پاک وہی سرکار امام جلال الدین سیوطی نے اپنی مبارک کتاب شرح الصدور میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور قرطبی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، ہم سب کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے ارشاد فرمایا، اے عزرائیل، کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جس کو آپ اپنے آنے سے پہلے روانہ کرتے ہیں؟ میں مطلب سمجھاتا ہوں اس کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تمہارے پاس کوئی قاصد ہے کہ جب تم لوگوں کی روح نکالنے جاتے ہو تو اپنے جانے سے پہلے ان کو بھیجتے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی ہمارے آقا فرما رہے ہیں تمہارے پاس کوئی قاصد ہے کہ جب تم جاتے ہو تو اپنے جانے سے پہلے ان چیزوں کو بھیجتے ہو۔ تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے پاس بہت سے قاصد ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، جیسے مرض یعنی بیماری، بڑھاپا، کانوں اور آنکھوں کا مطلب یہ کہ کام نہ کرنا، جیسے کانوں کی سماعت، سننے کی طاقت ختم ہو جائے، آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے، تو یہ میرے قاصد ہیں جن کو میں اپنے آنے سے پہلے بھیجتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا، جب کسی انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا بڑھاپا آتا ہے یا اس کے کانوں کی یا آنکھوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری میں انتقال کر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اب یہ بڑھاپا آ گیا، کیونکہ دیکھو جوانی، بچپن،
جوانی، بڑھاپا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو موت ہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان چیزوں سے تم ہوشیار ہو جاؤ، اب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، یہ جو تمہیں بیماری لاحق ہوئی ہے، جو تم بیمار ہو، اب تم سنبھل جاؤ، اب آئندہ گناہ مت کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری میں تم مر جاؤ، اسی میں تمہارا انتقال ہو جائے۔ تو یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے قاصد ہیں، جو موت آنے سے پہلے انسان کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ نشانیاں ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے بدن میں یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، نہیں اب میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں ہر قسم کی خطاؤں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اسی حدیث پاک میں آگے حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جب لوگ ان چیزوں سے بھی عبرت نہیں حاصل کرتے، یعنی جب ان کو بیماری آتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے، گناہ کرتے ہیں، جب انہیں بڑھاپا آتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اسی طرح جب ان کی کانوں کی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر بھی وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اے شخص ہوشیار ہو جا، کیا ایک کے بعد دوسرے میرے آنے والے قاصد سے تو نے عبرت حاصل نہیں کی، تو ہوشیار نہیں ہوا، اب میں تیرے پاس خود آتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو پھر روح نکال لیتے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم کو بیماری آئے، جب ہمیں بڑھاپا آئے، تو ان چیزوں سے ہم کو ہوشیار ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے کہ معلوم نہیں کون سی بیماری جو ہے وہ ہمارے موت کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عقیدے پر رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔